تیسری جنگ عظیم اور جو ملحمۃ الکبریٰ جس کو حدیث میں کہا گیا ہے وہ شروع ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ یعنی مسلمانوں کو فتح نصیب کریں گے اور بیت المقدس فتح ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفری طاقتوں اور اسلامی جو تحریکیں ہیں ان کے درمیان جاری کشمکش میں امام مہدی علیہ الرضوان کا خلافت علی منہاج النبوہ اور امام مہدی علیہ الرضوان کا دفاع کرنا، امام مہدی علیہ الرضوان کا بیعت کرنا، یہ کفری طاقتوں کے لیے ایک نیا درد سر اٹھ جائے گا۔ جبکہ خسف کے بعد مکہ اور مدینہ کے درمیان جب بیدانہ میں مقام میں خسف ہو جائے گا تو امام مہدی کے لیے نصرت کی ایک اور چابی وہ ہاتھ آ جائے گی، اور اس طرح لوگوں کو یہ بات متأکد ہو جائے گی، یہ بات یقینی ہو جائے گی کہ امام مہدی ہی یہی شخصیت ہے۔ تو امام مہدی تکبر سے اور کبر سے خالی بلکہ عاجزی کے ساتھ کہیں گے کہ جس بات کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا ابھی تو وہ بھی پورا ہو چکا۔ تو امام مہدی علیہ الرضوان مکہ میں باقاعدہ ترتیب قائم کریں گے، اور امام مہدی اپنے 12,000 اور 15,000 لشکر کے ساتھ مدینہ کی طرف رخ کریں گے۔ روایات میں ہے کہ سفیانی ایک دوسرا لشکر تیار کرے گا جس میں اس کے اخوال، اس کے جو ماموزاد ہیں قبیلے کلب اور مغرب والے سارے کفری لشکر اور مغربی جو عرب کے مغرب میں جو علاقے ہیں وہ جمع ہو جائیں گے، اور امام مہدی کے ساتھ وہ یعنی ان کا جھگڑا ہو جائے گا، امام مہدی کے ساتھ باقاعدہ لڑائی ہو جائے گی۔ تو امام مہدی کو اس میں بھی فتح ہو جائے گا، اور خسف کے بعد یہ یعنی حجاز کی حکومت کمزور ہو چکی ہوگی، تو خسف کے بعد لوگ امام مہدی کی آرزو کریں گے، امام مہدی کو طلب کریں گے، اور امام مہدی اس وقت موجود ہوں گے۔ ساری دنیا میں بالخصوص مکہ میں لوگوں ظالم بادشاہ سے تنگ آ کر امام مہدی کا ساتھ دینا شروع کریں گے۔ جبکہ مشرق اور مغرب کے جو سرکش لوگ ہیں وہ امام مہدی کی کامیابی اور روایات میں جو مہدی مقابل جو طاقتیں ہیں جو یعنی عیسائی اور یہودی طاقتیں ہیں اور سفیانی طاقتیں ہیں، جو مغربی طاقتیں ہیں، وہ بھی امام مہدی کے مخالف یعنی ایک بہت بڑی جنگ کے لیے تیاری کرنا شروع کر جائیں گے۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو کلب کے معرکے میں شرکت اور بنو کلب سے ملنے والی مالی غنیمت اور بنو کلب کے مالی غنیمت سے یعنی ناکامی اختیار کرنے والے اور ان غنیمت میں حصہ نہ ملنے والے کے لیے یعنی یہ افسوس کا اظہار کیا ہے کہ اگر کسی کو عقال یعنی کسی کو عقال بھی ملے، یعنی ایک رسی بھی ملے تب تو بھی وہ یعنی کافی ہے کہ سفیانی کے لشکر سے، کفر کے بڑے لشکر سے یہ چیز ملنا۔ اور عقال عام طور پر موجودہ دور میں یہ اردن کا اور سعودیہ کا ایک یعنی ایک لباس ہے، ایک شعار ہے، جس کو موجودہ دور میں جو الحرس الوطنی السعودی ہے اور الدرک الاردنی ہے، جو فوج ہے اردن کا، سعودی کا جو کمانڈ فورس ہے، تو وہ یہ پہنتے ہیں اور سر کے اوپر اس کو یعنی پہنا جاتا ہے۔ تو اس کے یہ جو تفصیلی معرکہ ہے جس کا ذکر حجاز کے فتح سے متعلق ملتا ہے، تو اس کے بعد حجاز کی جو باقی کمزور حکومتیں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی، اور جو ظالم بادشاہ ہے حجاز کا، شام کا، عراق کا، تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ حجاز کا فتح وہ متحقق ہو جائے گا، وہ ثابت ہو جائے گا۔ امام مہدی کے لیے لوگ بیعت کریں گے، اور مکہ پر اور گرد و پیش کے علاقے پر امام مہدی کا قبضہ ہو جائے گا۔ لوگوں کی عقیدت بھی خسف کے بعد امام مہدی کے ساتھ قائم ہو جائے گی، اور اس طرح اسلامی سلطنت کا اور اسلامی نظام کا اور امام مہدی کی کامیابی اور کفر کے اعلی کاروں کی ناکامی وہ ثابت ہو جائے گی۔ لیکن یہ خسف کی نشانی صرف امام مہدی کے زیر سلطنت علاقے حجاز میں نہیں ہوگی، بلکہ یہ یمن میں، عراق میں، شام میں
اور یعنی امام مہدی کے بہت سے مخالفین جو موجودہ دور میں سیکولر طاقتیں ہیں، جو اسلام نہیں چاہتے، جو اہل بیت کے دشمن ہیں، جو شرق اور غرب میں لوگ ہیں، یا جو امام اہل بیت کے نام پر سیاست کرنے والے طاقتیں ہیں، وہ بھی یعنی فاسد حکومتیں ہیں، تو وہ بھی اس طرح وہ کمزور ہو جائیں گے، اور زمانے کے حادثات اور پے در پہ نمودار ہونے والے جو متغیرات ہیں، جو تبدیلیاں ہیں، وہ یعنی علاقے میں شروع ہو جائیں گی، اور اس طرح امام مہدی کے مؤیدین کا جو یعنی امام مہدی کے جو مؤیدین ہیں اس میں طاقت، اور امام مہدی کے مخالفین کی جو ریشو ہے، جو فیصدی ہے، اس میں اوسط میں یعنی زیادتی ہونا شروع ہو جائے گی، جبکہ خلیجی جو موجودہ ممالک ہیں، یہ ایک ہی پیج پر امام مہدی کی ماتحت علاقے، وہ امام مہدی کا جو علاقہ ہے، اور اسٹریٹجک امام مہدی کی جو کنٹرول ہے اور ثقافت ہے، جو اسلامی شاعر ہے، اس کا ساتھ دیں گے، جبکہ جو لوگ امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں، امام مہدی کی سلطنت کا انتظار کر رہے ہیں، امام مہدی کی خلافت کو تقویت دے رہے ہیں، اور جو خاندان خلیج میں مسلط ہے، اور جنہوں نے پیٹرول کو اور مال کو اور اپنے اسلام کو بطور ہتھیار استعمال کیا ہے، وہ ختم ہو جائیں گی۔ اسی طرح یہ بات بھی سمجھ آتی ہے، حدیث کی روشنی میں یہ بات بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ اتنی جلدی اتنی لمبی حکومت اور اتنی وسیع کشادہ زمین ایک مسلمان کے لیے ملنا، یہ امام مہدی کے بغیر مشکل ہے۔ تو اس طرح کفر کی سالوں سینکڑوں سالوں کی جو قوتیں ہیں، جو پالیسیاں ہیں، وہ یکدم تہس نہس ہو کر ختم ہو جائیں گی۔ تو اس طرح غرب اور شرق کے کفار وہ ایک پیج پر مسلمانوں کے مخالف جمع ہو جائیں گے، کیونکہ ان کی سیاست کے لیے بھی یعنی سوالیہ نشان اٹھ کھڑا ہوگا، اور ان کے لیے بھی اور ان کی حکومتوں کے لیے بھی یعنی خطرے کی گھنٹی بج چکی ہوگی۔ لہٰذا مسلمانوں کی پٹرولی اور مالی طاقتوں کو، اور مسلمانوں کی آبی جو پانی اور سمندروں کی طاقت ہے، مثلاً باب المندب ہے، مضیق ہرمز ہے، اور جو تیل کی جو جتنے کھیتوں میں تیل نکلے ہیں، اور اسلامی جو یعنی اسلامی نظام کا جو ثقافت ہے، اور اسلام کی جو یعنی جو طاقت ہے، اس کے سامنے وہ لرزہ براندام ہوں گے، اور وہ ڈرنا شروع ہو جائیں گے۔ تو شرق اور غرب کے یہودی، عیسائی اور دیگر کفری طاقتیں وہ متفق ہو جائیں گی، جبکہ امام مہدی اور حضرت جعفر صادق سے روایت ہے کہ امام مہدی کے بارے میں کہ شرق اور غرب امام مہدی کی جھنڈے کی مخالفت کرنا شروع کریں گے، امام مہدی کی حکومت کا، امام مہدی کی سلطنت کا مخالفت کرنا شروع کر جائیں گے، جبکہ یعنی جو نزدیک کے جو لوگ ہیں، نزدیک کی جو سلطنتیں ہیں، کفری سلطنتیں، تو وہ بھی خلیج میں اپنے جو جہاز ہیں اور اپنے جو قوتیں ہیں، اپنی جو طاقت ہے، وہ سمندر میں کیونکہ ان کے جو اثر رسوخ وہ ختم ہو چکا ہوگا، تو اس رسوخ کے ختم ہونے کی وجہ سے ان کے سامنے صرف یعنی امام مہدی کو اور ان کی فوج کو، امام مہدی مسلمانوں کو ڈرانے دھمکانے کے علاوہ، اور مسلمانوں کو پر یعنی رعب جمانے کے علاوہ کوئی اور ان کو نہیں ملے گا۔ لہٰذا ان کے تمام جو اسٹریٹجک پالیسیاں ہیں، ان کی جو تمام یعنی جو قوتیں ہیں، اور ان کے جو اندازے ہیں، وہ ختم ہو چکے ہوں گے، اور ایمان اور یقین اور امام مہدی اور ان کے ساتھیوں کے سامنے وہ یعنی زیر ہو چکے ہوں گے۔ لہٰذا ان کے سامنے امام مہدی کی حکومت کو تسلیم کرنا، انصاف کا علم بلند کرنا، اور امام مہدی کے ساتھ صلح صفائی پر آنا، وہ ان کے لیے رہ جائے گا، کیونکہ ان کی مصلحت علاقے میں اس پر مبنی ہوگی کہ وہ یعنی امام مہدی کے ساتھ صلح کرے، اور اپنے لیے یعنی مسلمانوں کی جو زمین ہے، سرزمین ہے فلسطین، اس کو مسلمانوں کے حوالے کریں۔ تو لیکن بہت جلد یہ صلح، حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت جلد یہ صلح یہ ختم ہو جائے گی، اور جو قانون اور جو اتفاق رائے ہے، وہ اتفاق رائے اس کو یعنی
دہشت گردی یا انتہا پسندی کی بیٹھ چڑھا کر کفر و مسلمانوں سے غداری کا اعلان کریں گے، اور وہ امام مہدی سے بعض دہشت گرد جو ان کے ہاں دہشت گرد ہے وہ مانگیں گے، اور امام مہدی کو اور امام مہدی کے ساتھیوں کو، امام مہدی کی حکومت کو اپنے ڈرون طیاروں سے اور اپنے اس سے ماریں گے، اور یعنی مسلمانوں کی جاسوسی کریں گے، مسلمانوں کے ارد گرد معلومات جمع کرنا شروع کر جائیں گے، اور یہ کہیں گے کہ ہمارے سیاح وہ تم نے چھپائے ہیں، یا مثلاً ہمارے بعض لوگ ہیں جو قیدی ہیں تمہارے ساتھ وہ ہمیں دے دو، یا جو مسلمان جو کفر جو یورپ اور امریکہ اور رشیا کے جو مسلمان ہیں، یا وہاں جو نئے لوگ اسلام لائے، یا بعض معتدل لوگ جو ممالک ہیں وہ اسلام قبول کر کے امام مہدی کی فوج کو تقویت دینا چاہتے ہیں، وہ ان کو کہیں گے کہ یہ ہمیں دے دو۔ تو اس طرح بعض لوگوں پر وہ انہوں نے خودکش حملے کیے ہیں، یا انہوں نے شہریوں کو مارا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ کریں گے، لیکن امام مہدی اور ان کی سلطنت وہ اس حکومت کو اور کفر کی اس آپشن کو، اس کی پیشکش کو ختم کریں گے، اور وہ امام مہدی کو کہیں کہ ہم تم پر حملہ نہیں کرتے، اب ہمیں یہ حوالہ کریں، لیکن امام مہدی وہ کہیں گے کہ لا نخلی بینکم و بین اخواننا۔ تو اس طرح امام مہدی کے ساتھ وہ غداری کر کے اس طرح تیسری جنگ عظیم اور جو ملحمۃ الکبریٰ جس کو حدیث میں کہا گیا ہے وہ شروع ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح نصیب کریں گے، اور بیت المقدس فتح ہو جائے گا، اور یہ مسلمانوں کے لیے جو دارالخلافہ ہے، اسلام کا دارالخلافہ بن جائے گا۔ یہ روایات متفق ہے، لیکن امام مہدی کا مکہ سے ظہور اور امام مہدی کا مکہ سے نکلنا اور اس کا ہدف بیت المقدس ہونا، یہ بات متفق ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے، لیکن اس دوران مختلف جو روایات ہیں اس روایات کے ملانے اور ان کے سیاق سباق کو دیکھتے ہوئے یہ مسلمانوں کے بعض لشکر بیت المقدس، بعض لشکر شام، بعض لشکر غزوۃ الہند، اور بعض لشکر حجاز میں ہوں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اور صحابہ کرام کی روایات اور تابعین وہ مسلمانوں کے لیے جو ترتیبات ہیں تو وہ تو صرف مسلمانوں کے عقیدے کی درستگی کے لیے آئندہ کا لائحہ عمل مسلمانوں کے سامنے بیان کیا ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے پوری ترتیب اول تا آخر سارے جتنے حرکات ہیں جو زبر زیر پیش کی طرح، تو یہ پوری طرح حدیث میں موجود نہیں ہے، بلکہ وہاں کے جو سیاسی حالات ہیں اور وہاں کے جو اس زمانے میں جو سیاسی حالات ہوں گے اس کے تناظر میں امام مہدی خود طے کریں گے، لیکن مسلمانوں کے دلوں میں یہ جو انگڑائیاں لینے والی جو طاقتیں ہیں اور جو اس خلافت کی جو آرزوئیں ہیں وہ امام مہدی پوری کریں گے، لیکن جو خد و خال ہیں وہ ضرور احادیث میں، روایات میں، آثار میں اور اہل بیت کے روایات میں وہ ملتے ہیں۔ تو اس طرح مسلمانوں کا ایمان امام مہدی کے ظہور کے ساتھ وہ قوی ہو جائے گا، امام مہدی کی نصرت اور تائید وہ کریں گے، اور حجاز اور دوسرے علاقوں میں اور دنیا بھر کے علاقوں میں امام مہدی اپنی مصلحت اور اپنی ضرورت کے مطابق مشورے کے ساتھ اسلامی حکومت کا ڈھانچہ وہ قائم کریں گے، اور کفر کے ساتھ باقاعدہ طور پر اپنی جو پالیسی ہے اس کے مطابق چلنے کی کوشش کریں گے۔